دیکھیں شک جو ہے نا دیمک کی طرح ہے. جیسے دیمک جو ہے وہ دروازے خراب کر دیتی ہے, دیواریں خراب کر دیتی ہے, اسی طرح شک جو ہے وہ برسوں پرانے تعلقات خراب کر دیتا ہے. آپ اس عورت کو جو آپ کے نام پر بیٹھی ہے, گھر میں بیٹھی ہے, جس کے پاس باہر کی کوئی ایکسیس نہیں ہے, یا اگر وہ باہر جاتی بھی ہے تو آپ کی لائف تک اس کی ایکسیس نہیں ہے, اور آپ اس سے جو ہے وہی چیزیں چھپاتے ہیں. آپ بے شک بالکل صحیح ہیں, آپ غلط نہیں ہیں, آپ کچھ غلط نہیں کرتے, لیکن پھر جب غلط نہیں کرتے تو پھر کلیئر کیوں نہیں کرتے؟ شک اگر آپ کو ہے تو ثبوت اکٹھے کریں. آپ کا رشتہ خراب ہو رہا ہے شک کی وجہ سے, اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی خاتون موجود ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا مرد موجود ہے جو اپنے ریلیشن شپ میں شک کرتے ہیں. اب شک جہاں ہوتا ہے نا, وہاں پہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک عورت شک کر رہی ہے اپنے مرد پر, جب وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تو شک پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ شوہر جو ہے وہ دوسری لڑکیوں میں انوالو ہے, یا شوہر جو ہے وہ کہاں انوالو ہے کہ گھر میں وقت نہیں دے رہا یا بیوی کو وقت نہیں دے رہا. دیکھیں شک نہیں ہونا چاہیے. ریلیشن شپ میں یقین پیدا کریں. زندگی میں اگر آپ انتہائی عزیز, انتہائی دوست, انتہائی من پسند شخص کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ آپ کو جو ہے اچانک سے آپ کے خلاف ہو جائے, یا اچانک سے اس کا رویہ تبدیل ہو, یا اچانک سے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا بیہیویئر کرنا شروع کر دے کہ آپ کہیں کہ پہلے تو مجھے بہت وقت دیتا تھا, پہلے تو میرے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کرتا تھا, پہلے تو میرا خیال بھی ہوتا تھا, اب نہیں ہے, تو وجوہات کیا ہے؟ وجہ تلاش کریں. الفاظ تو منافقین کے بھی میٹھے ہوتے ہیں, تو پھر محبت کرنے والے کہاں گئے؟ کبھی کبھی بہت اچھے لوگ آپ کو بہت اچھی طرح توڑ جاتے ہیں, اور یہ ٹوٹنا انسان کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ آپ جس پر شک کر رہے تھے وہ حقیقت تھی. جس سے محبت کرتے ہیں اس کو آزاد چھوڑ دیں, آپ کا ہوگا تو واپس آ جائے گا, اور اگر وہ واپس نہ آیا, کسی اور کے پاس چلا گیا, تو وہ آپ کا تھا ہی نہیں. یہ یاد رکھیے گا, ہمیشہ زندگی میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو محبت کو قید نہیں کرتا. آج میں بات کروں گی ایک ایسے موضوع پر جو اس وقت ایسا موضوع بن چکا ہے جو ہر گھر کی پرابلم ہے, اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی خاتون موجود ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا مرد موجود ہے جو اپنے ریلیشن شپ میں شک کرتے ہیں. یہ شک کا ایلیمنٹ جب آپ کے ریلیشن شپ میں آ جاتا ہے نا, تو یہ تباہی اور بربادی کا پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے. آپ کا رشتہ خراب ہو رہا ہے شک کی وجہ سے, لیکن آپ اس کے باوجود بھی شک کی نگاہ سے جو ہے وہ اپنے ریلیشن شپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ شک کرنا اچھی بات نہیں ہے, اور آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ شک کر رہے ہیں. اور شک بھی اس قسم کا کہ جس میں دوسرے کے کردار پر بات آتی ہے. دیکھیں, جب بھی آپ کسی کے کردار, آپ کے ساتھ آپ کا کوئی بھی کمپینین ہے, آپ کا ہسبینڈ ہے یا آپ کا من پسند شخص ہے, جب آپ اس کے کردار کی بات کرتے ہیں نا, اور اس کے سامنے کرتے ہیں کہ مجھے تم پر شک ہے, یا تم ایسے کرتے ہو, یا تم یہ کر رہے ہو, تو وہ شخص جو ہے وہ ذہنی طور پر ڈپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ آپ سے ڈسٹنس رکھنا شروع کر دیتا ہے. وہ ڈسٹنس جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ رانگ کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے ریلیشن شپ جو ہے وہ اس شک کی نظر ہوتے ہوتے جو ہے وہ ڈیمیجز کی طرف آ جاتا ہے, اور ڈیمیجز کلیم نہیں کیے جا سکتے. یاد رکھیے گا. یہاں مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ اسے شک تھا کہ مجھے شک تھا اس پر, اسے شک تھا کہ مجھے شک تھا اس پر, مجھے شک تھا کہ میرا حق ہے اس پر, مجھے شک تھا کہ میرا حق ہے اس پر, اسے جانا تھا مجھے رونا تھا, بس یہی ہونا تھا. اسے جانا تھا مجھے رونا تھا, بس یہی ہونا تھا. اسے پتہ تھا کہ دل کس حد تک تھا اس پر. یعنی کہ آپ کو آپ کے من پسند شخص پر جب اختیار ہوتا ہے تو آپ شک کرتے ہیں. اچھا, شک وہیں ہوتا ہے جہاں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ شک کرنا جو ہے وہ نہیں, آپ کو شک بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے, آپ کو کسی کو بالکل ہی آزاد چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیں, شک جو ہوتا ہے نا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اگر یہ شک ہو, ہاں, اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے, اگر آپ کسی چیز کو جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا چل رہا ہے, یا کسی کے بیہیویئر میں چینجنگز آ رہی ہیں, تو آپ اس کا پتہ دوسرے طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں. آپ اس شخص کی ریکی بھی کر سکتے ہیں. آپ اس شخص کی خاموشی سے جو ہے وہ پتہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آخر اس کے رویے کی تبدیلی کے پیچھے کیا ریزنز ہے. شک کرنے سے صرف اور صرف نقصان اس شخص کا ہوتا ہے جو شک کر رہا ہوتا ہے. شک جس پر کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کو آپ آزاد کر رہے ہوتے ہو, اس کو آپ اپنے ریلیشن شپ سے بھی آزاد کر رہے ہوتے ہو, اور اس کو ذہنی طور پر بھی جو ہے وہ آزاد کر دیتے ہو, کیونکہ وہ آپ کے شک کو حقیقت میں بدلنے میں لگ جاتا ہے. اب شک جہاں ہوتا ہے نا, وہاں پہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک عورت شک کر رہی ہے اپنے مرد پر کہ شاید اس کا کہیں اور افیئر ہے, یا کسی اور خاتون کے ساتھ ہے, یا کوئی اور اس کا مسئلہ چل رہا ہے, یا یہ اپنے کام کی وجہ سے بیزی ہے. دیکھیں, ہر وقت مرد جو ہے وہ کسی دوسری عورت میں ہی انوالو نہیں ہوتا.
مرد اپنے کام میں بھی بیزی ہو سکتا ہے، مرد اپنے معاملات میں یا کچھ ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتا ہے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ مرد حضرات اپنی خواتین سے بات نہیں کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے بات نہیں کرتے، یا کوئی اور بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جس جگہ جاب کرتے ہیں یا جو بزنس کرتے ہیں اس میں ان کو لاس ہو رہا ہو. اب یہ باتیں مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے شیئر نہیں کرتے. اپنے بزنس کی باتیں، اپنے پیسے کی باتیں جو ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ شیئرنگ کرنا ان کو عجیب لگتا ہے. جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ اپنی بیویوں کو اعتماد میں لے کر ان کو بتائیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں، تو وہ آپ کی کمپینین ہے، آپ کی دوست ہے. آپ اگر دوستی کا ایک معیار قائم کریں مرد حضرات بیگمات کے ساتھ، تو میں سمجھتی ہوں کہ گھر بڑی آسانی سے جو ہے وہ آپ کا سیٹلڈ ہو سکتا ہے. آپ کی حرکات و سکنات سے لے کر اور آپ کے جو ہے وہ رہن سہن تک یا آپ کے کام تک جو بھی رسائی جس حد تک بھی آپ کی بیوی کو مل سکتی ہے، اگر آپ اس کو جو ہے وہ حدود میں رہتے ہوئے یہ ایکسیس دیتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اس سے ہوگا کیا کہ آپ ذہنی سکون میں آ جائیں گے. آپ کو اسے ایکسیس دینے میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے. مرد حضرات ہمیشہ اپنے موبائل فون سے لے کے اور اپنے بزنس کے معاملات تک جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرتے اپنی بیویوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے بیویاں جو ہے وہ شک کا شکار ہوتی ہیں. ایک عورت جو گھر میں بیٹھی ہے، جس کا کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ ورک لوڈ نہیں ہے، صرف اس نے گھر کا کام کرنا ہے، اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے یا اور چیزوں کو دیکھنا ہے، اس کا جو ایک ذہن ہے وہ خالی گھر بن جاتا ہے. ایک تو وہ گھر جس میں وہ کام کر رہی ہے، فرسٹریشن اور ڈپریشن وہاں پلنا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ اپنے شوہر جس کی خاطر وہ اپنی جوانی لٹا رہی ہے، اپنی ایفرٹس کر رہی ہے، جب وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تو شک پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ شوہر جو ہے وہ دوسری لڑکیوں میں انوالو ہے، یا شوہر جو ہے وہ کہاں انوالو ہے کہ گھر میں وقت نہیں دے رہا یا بیوی کو وقت نہیں دے رہا. دیکھیں، شک نہیں ہونا چاہیے. ریلیشن شپ میں یقین پیدا کریں. اور اگر آپ کو کسی پر شک ہے تو اسے نہ بتائیں کہ آپ کو اس پہ شک ہے، بلکہ آپ اس کی ریکی کرتے ہوئے ثبوت اکٹھے کریں. اور اگر آپ کے پاس ثبوت آ جائیں تو اس شخص کے سامنے رکھ کر بات کریں، چاہے وہ آپ کا شوہر ہو یا چاہے وہ آپ کا من پسند شخص ہو. لیکن جب آپ ڈائریکٹ ڈائلنگ جو ہے وہ شخص سے شک کے زمرے میں کرتے ہیں نا، تو وہاں آپ کے ریلیشن شپ میں جو ہے وہ ڈیمیجز آتے ہیں. دیکھیں، شک جو ہے نا دیمک کی طرح ہے. جیسے دیمک جو ہے وہ دروازے خراب کر دیتی ہے، دیواریں خراب کر دیتی ہے، اسی طرح شک جو ہے وہ برسوں پرانے تعلقات خراب کر دیتا ہے. اور اس شک کے زمرے میں آ کر جو ہے وہ انسان ایک تو ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، بالکل ہی پریشان ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے کی سکت ختم ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی، اور ریلیشن شپ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور وہ شخص جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ شک وہیں ہوتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے. جو شخص شک کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اوور پوزیسو ہے اس شخص کے بارے میں جس سے وہ محبت کرتا ہے یا جس کے بارے میں وہ اس کی توجہ چاہتا ہے. اس لیے وہ اس پر شک کر رہا ہے کہ یہ بندہ کیوں بدل رہا ہے، اس کا بیہیویئر کیوں بدل رہا ہے. لیکن شک اگر بڑھ جائے، یعنی کہ اوور پوزیسونیس اگر بڑھ جائے، تو یہ روگ بن جاتی ہے. میں اس کو کسی مینٹل ڈس آرڈر میں کنورٹ تو نہیں کر سکتی یا نہیں کہہ سکتی، لیکن ایک روگ کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے یہ شک. اور اس میں نقصان سراسر اس بندے کا ہو رہا ہوتا ہے جو شک کر رہا ہوتا ہے. اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیت جو ہے وہ مان پڑ رہی ہوتی ہے. اب مجھے کافی لوگوں پہ بھی جو ہے وہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بھئی اگر آپ پہ کوئی شک کر رہا ہے تو آپ کلیئر کر دو. اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی شک کے زمرے میں آ گیا، آپ کے ریلیشن شپ میں آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، وہ آپ پہ شک کر رہا ہے، تو آپ کلیئر ہیں. تو جب آپ کلیئر ہیں تو آپ کلیئر کر دیں کہ میں کلیئر ہوں. اور اگر وہ پھر بھی کلیئر نہیں ہو رہا تو پھر آپ ایک کوشش اور کریں. 3 کوششیں لازمی کریں. کسی کو بھی سمجھانے کے لیے 3 کوششیں ضروری ہوتی ہیں. تیسری کوشش کے بعد اگر اس کے پاس بغیر کوئی ثبوت کے وہ آپ پر شک کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی ذہنی خرافات یا کسی وہم یا توہمات کا شکار ہے. وہ کسی وہم میں آ گیا ہے، اس کو وہم کی بیماری ہو چکی ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن جو ہے وہ لیں کہ آپ کو اس شخص کے ریلیشن شپ رکھنا ہے یا نہیں. لیکن شک جہاں پر ہو، سب سے پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش لازمی کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ بندے رول کے زندگی بندیاں دی، بندے رول کے زندگی بندیاں دی، پچھو آکھن رب دی مرضی ہے. رب دی مرضی نہیں ہے، یہ آپ نے دوسرے کو اپنے رویے سے پریشان کر رکھا ہے. آپ نے جو ہے وہ شک ڈیولپ کیا ہے دوسرے کے ذہن میں. آپ اس محبت کرنے والے اور اوور پوزیسو شخص کی سچویشن اور مینٹل سچویشن کو نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ اس عورت کو جو آپ کے نام پر بیٹھی ہے، گھر میں بیٹھی ہے، جس کے پاس باہر کی کوئی ایکسیس نہیں ہے، یا اگر وہ باہر جاتی بھی ہے تو آپ کی لائف تک اس کی ایکسیس نہیں ہے، اور آپ اس سے جو ہے وہی چیزیں چھپاتے ہیں. آپ بے شک بالکل صحیح ہیں، آپ غلط نہیں ہیں، آپ کچھ غلط نہیں کرتے، لیکن پھر جب غلط نہیں کرتے تو پھر کلیئر کیوں نہیں کرتے؟ جو کلیئر کر دیتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا، لیکن غلط وہ ہوتا ہے جو کلیئر نہیں کر پاتا.
دیکھیں ہم جب دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، اور زیادہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو پھر ہم اپنی کمیاں کوتاہیاں جو ہے وہ دوسروں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کو شک کی نگاہ سے مت دیکھیں. ہر بندے پہ شک کرنا اچھی بات نہیں ہوتی. ہر بندہ تو جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا نا کہ ہر بندہ ہی جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی، کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہے، کچھ چیزیں معاملات ایسے چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ حضرت یوسف کی آپ نے قصہ سنا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا، آپ نے سبق آموز ان کی زندگی کا وہ حصہ پڑھا ہے جس میں جو ہے وہ ان کے اپنے ہی ان کے دشمن تھے. زندگی میں اگر آپ انتہائی عزیز، انتہائی دوست، انتہائی من پسند شخص کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ آپ کو جو ہے اچانک سے آپ کے خلاف ہو جائے، یا اچانک سے اس کا رویہ تبدیل ہو، یا اچانک سے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا بیہیویئر کرنا شروع کر دے کہ آپ کہیں کہ پہلے تو مجھے بہت وقت دیتا تھا، پہلے تو میرے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کرتا تھا، پہلے تو میرا خیال بھی ہوتا تھا، اب نہیں ہے، تو وجوہات کیا ہے؟ وجہ تلاش کریں، وجہ آپ کو مل جائے گی. آپ وجہ تلاش کیے بغیر لڑنا شروع کر دیتی ہیں یا لڑنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے ثبوت اکٹھے کریں. جب بھی کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا، سب سے پہلے جا کے جو ملزم ہوتا ہے اس کو سزائے موت نہیں سنا دی جاتی، اس کے اوپر جو وہ چڑھائی نہیں کر دی جاتی، اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں. اور وہ ثبوت جو ہے وہ سالڈ دلائل کے ساتھ اور سالڈ چیز ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اپنی مرضی سے ثبوت اکٹھے کر لیے اور دوسرے بندے کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. نو، ثبوت وہ ہو کہ جس پہ دوسرا شخص بول نہ سکے. شک اگر آپ کو ہے تو ثبوت اکٹھے کریں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ پاک پہ کامل بھروسہ جو آپ کا ہے نا، آپ اگر سچی محبت کرتی ہیں یا کرتے ہیں کسی سے، اور آپ کا کامل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے کہ یہ محبت جو ہے وہ آپ کی پاک، صاف اور سچی ہے، تو یقین کریں دوسرا شخص اگر غلط بھی ہوگا تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کر دے گا. یہ ایمان کی طاقت ہے. حضرت یوسف کے قصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اپنے دغا بھی کر جائیں تو بھی اگر ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط ہو اور ایمان کامل ہو تو اللہ آپ کو جو ہے وہ بادشاہ بنا دیتا ہے. اللہ آپ کی ساری پریشانیاں اور صبر کا صلہ جو ہے وہ آپ کو کہیں اور سے عطا کر دیتا ہے. آپ کی ویلیو جو ہے وہ اس شخص کی نظر میں بڑھا کے، اور کبھی کبھار جب وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے جس پر آپ کو شک ہوتا ہے، شک کے زمرے میں لوگ لڑائی شروع کر دیتے ہیں، جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، فساد ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہے وہ آپس میں ایک دم گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے دستے گریباں ہو جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. یہ زمانہ جو ہے نا وہ کسی اور سمت جا رہا ہے. زمانہ بہت جدید ہو چکا ہے. اس جدید زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گندا کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ کو کسی پہ بہت ہی بے تحاشا ہی شک ہو گیا ہے کہ جی اس کا بیہیویئر چینج ہو گیا، کوئی اس کی زندگی میں آ گیا ہے، یا یہ کہیں بیزی ہے اور آپ نے پتہ لگانا ہے، تو پھر آپ انویسٹیگیٹو جو ہے وہ طریقے سے پتہ لگائیں. اس طرح نہیں کہ آپ دوسرے کو تذلیل بھی کر رہے ہیں، اس کے کردار پہ انگلی بھی اٹھا رہے ہیں، اسے غلط بھی کہہ رہے ہیں. خواتین ایسا بہت کرتی ہیں. مرد حضرات پہ انہیں بہت شک ہوتا ہے. وہ اکثر اوقات اپنے شک کی بیس پر، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے بیچ میں، لیکن شک کر لیتی ہیں کہ شاید جی میرا شوہر جو ہے وہ گھر لیٹ آ رہا ہے، یا شاید میرا شوہر جو ہے مجھے ٹائم نہیں دے رہا ہے، شاید میرے شوہر جو ہے وہ حقوق زوجیت میں جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، وہ مجھے جو ہے وہ اس طرح سے اکوموڈیٹ نہیں کر رہا، تو شاید یہ کہیں اور کسی اور میں انوالو ہے. دیکھیں 10% چانسز ہوتے ہیں کچھ مردوں کے کہ وہ دوسری خواتین میں اگر انوالو ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر کو جو ہے وہ وقت نہیں دے رہے ہوتے. لیکن 80% مرد، 80 to 85% جو مرد ہیں وہ صرف اپنی ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی، یا پھر جو ہے وہ ان خرافات کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اٹیچ نہیں کر پاتے. وہ کہتے ہیں نا کہ سکھا دیا دنیا نے مجھے اپنوں پہ شک کرنا، سکھا دیا دنیا نے مجھے اپنوں پہ شک کرنا، میری فطرت میں تو غیروں پہ بھی بھروسہ کرنا تھا. کبھی کبھار ہم شک کرنا دوسرے کو سکھا رہے ہوتے ہیں. مرد حضرات اس بات کو جو ہے وہ غور سے سنیں کہ اگر بیویاں آپ پر شک کر رہی ہیں تو آپ انہیں شک کرنا سکھا رہے ہو، کیونکہ آپ انہیں کلیئر نہیں کر رہے. آپ صحیح ہیں لیکن آپ انہیں بتانا نہیں چاہ رہے. اگر آپ بالکل کلیئر ہیں تو آپ کے موبائل فون تک آپ کی بیوی کی ایکسیس ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن میں بیویوں کو پھر بھی کہتی ہوں کہ کوشش یہ کرے کہ شوہر کے موبائل فون تک ایکسیس حاصل نہ کرے. اس کے 100 کام ہو سکتے ہیں، 100 مسائل ہو سکتے ہیں، 100 چیزیں ہو سکتی ہیں. اور مرد حضرات کو بھی یہ کہوں گی کہ محبت بھرا لہجہ اور حقوق کی پاسداری جب آپ ایک بیوی کو دے رہے ہوں گے تو بیوی کبھی بھی آپ کے پر شک نہیں کرے گی. آپ کہیں نہ کہیں بدلے ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ جو ہے وہ غلط ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہوگی تو شک ہوگا. شک ایسے نہیں کیا جاتا. شک کے پیچھے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں. یہ بڑے مرحلوں سے گزر کے ذہن میں جو ہے وہ شک ڈیولپ ہوتا ہے. شک یکدم ڈیولپ نہیں ہوتا. چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو شک ہوتا ہے. خاص بات کہ جو شک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی کبھار یہ سائیکوٹک بھی ہوتے ہیں. ان کے ساتھ مختلف انزائٹی، ڈپریشن یا سٹریس آلریڈی چل رہا ہوتا ہے جو شک کر رہا ہوتا ہے.
اور جو شک کروا رہا ہوتا ہے، جو موقع دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں محبت بھرے الفاظ اگر ریلیشن شپ میں نہیں ہیں، لہجوں میں جو ہے وہ آپ کے کرختگی ہے، لہجے آپ کے محبت والے نہیں ہیں، دل لبھانے والی باتیں اگر آپ اپنی بیوی یا شوہر سے جو ہے وہ نہیں کرتے، الفاظ تو منافقین کے بھی میٹھے ہوتے ہیں، تو پھر محبت کرنے والے کہاں گئے؟ اگر آپ نے منافقین کی طرح صرف اپنے الفاظوں کا میٹھا ہونا دکھانا ہے اور اپنے عمل سے ثابت نہیں کرنا کہ آپ صحیح ہیں، تو شک تو ڈیولپ ہوگا نا۔ تو اس شک کو ہم نے دور کرنا ہے، اس شک سے ہم نے نکلنا ہے۔ شک ریلیشن شپ کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہے۔ اپنے ریلیشن شپ کو بچا کے رکھیں۔ کبھی کبھی بہت اچھے لوگ آپ کو بہت اچھی طرح توڑ جاتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ کبھی کبھی بہت اچھے لوگ آپ کو بہت اچھی طرح توڑ جاتے ہیں، اور یہ ٹوٹنا انسان کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ آپ جس پر شک کر رہے تھے وہ حقیقت تھی۔ یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، کچھ 10 to 20% کیسز میں جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ حقیقی شک ہوتا ہے، جو شک ہوتا ہے وہ بات بھی اصل ہوتی ہے، لیکن یہ ہر کیس میں نہیں ہوتا، ہر کیس پہ ویری نہیں کرتا۔ ڈپینڈ آن اسیسمنٹ، یا ڈپینڈ آن تھیوریز، یا ڈپینڈ آن یور سٹوری، کہ آپ کے ساتھ چلا کیا۔ آپ کی پوری جو ہے وہ ہسٹری لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ شک تھا یا حقیقت تھی۔ اسی لیے کبھی بھی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا ریلیشن شپ توڑنے کا، صرف اس بیس پہ کہ آپ کو شک ہے کہ آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی خراب ہے۔ دیکھیں اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جب آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں نا، کسی پہ شک کرتے ہیں، تو وہ بندہ جان بوجھ کے وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے یہ بندہ مجھ پہ شک کرتا ہے، یہ مجھے جانتا ہی ایسا ہے، تو میں ایسا ہی کرنا شروع کر دوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو ایسا بنا لیا ہے خود کو، اب تو ایسا بنا لیا ہے خود کو جیسا ہونے کا الزام دیا تھا تو نے۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا، نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کسی کو الزام نہ دیں کہ آپ یہ ہیں، آپ اسے ثبوت سے ثابت کریں کہ آپ یہ ہیں، آپ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کریں۔ آپ کے اندر ایبیلٹی ہونی چاہیے، بیگمات کا اتنی ایکسیس تو ہونی چاہیے کہ انہیں پتہ ہو کہ ان کا شوہر کیا کر رہا ہے۔ آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں لڑنے کے علاوہ۔ لڑیں گی تو ریلیشن شپ ختم ہو جائے گا، شوہر کا فائدہ ہو جائے گا، جو شک آپ کو تھا وہ حقیقت میں بدل جائے گا، اور آپ کا گھر برباد ہو جائے گا۔ اس لیے شک کو پروان مت چڑھائیں، شک کو مت پالیں۔ دیکھیں حسرت ہی رہے تو بہتر ہے، حسرت ہی رہے تو بہتر ہے، چاند حاصل ہو جائے تو کہاں چاند رہتا ہے۔ اس لیے شک کی بیس پر کسی بھی اچھے شخص کو مت کھو، شک کی بیس پر وہ فیصلے مت کرو جس پہ آپ کسی کے کردار کو گندا کر رہے ہو۔ مرد اپنے کردار کو گندا ہوتے نہیں دیکھ رہا ہوتا، اچھا مرد غلط بھی کر رہا ہوتا ہے نا، پھر بھی وہ عورت سے یہ ڈیزرو کرتا ہے اپنی بیوی سے کہ وہ اس کے کردار کو گندا نہ کرے، چار بندوں میں بیٹھ کے اس کی بات نہ کرے۔ بیویاں تھوڑا سا صبر رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ اگر شک ہو جاتا ہے نا تو شک کے ثبوت ہوتے ہیں، یقین کرنا سیکھیں۔ میں بیویوں سے ہمیشہ یہی کہتی ہوں، اور شوہروں سے بھی یہی کہوں گی کہ جو شک کرتے ہیں، شک نہ کریں، یقین کریں، یقین کرنا سیکھیں، لوگوں پہ بھروسہ کرنا سیکھیں، اپنے کیمپینین کو موقع دیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس کو آزاد چھوڑ دیں۔ آپ کا ہوگا تو واپس آ جائے گا، اور اگر وہ واپس نہ آیا، کسی اور کے پاس چلا گیا، تو وہ آپ کا تھا ہی نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ زندگی میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو محبت کو قید نہیں کرتا۔ ہم محبت کو قید کرنا چاہتے ہیں، بیویاں بھی اور شوہر بھی۔ کئی شوہر میں نے دیکھا ہے بہت شک کرتے ہیں، تم اچھا اتنا تیار ہو کے باہر نکلی ہو، کس کے لیے نکلی ہو؟ تم نے لپسٹک لگائی ہے، کس کے لیے لگائی ہے؟ اب اس بیچاری نے آپ کے لیے لگائی تھی، وہ آپ کے لیے تیار ہوئی تھی، لیکن آپ کے شک کے زمرے میں آ کے اس کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ آپ نے بگاڑ دی، کیونکہ آپ نے شک کر لیا کہ اس نے کس کے لیے لگائی تھی، اور وہ کس کے لیے تیار ہوئی تھی، اور وہ کس کے لیے مارکیٹ جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے کچھ لینے جا رہی ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر کے لیے کچھ لینے جا رہی ہو۔ عورت پہ قدغن لگانا اور اس پر جو ہے وہ صرف ایک معیار طے کر دینا مردانگی نہیں ہوتی۔ عورت کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا مردانگی ہوتی ہے۔ عورت کے حقوق کا خیال رکھنا، اپنی بیوی کو مکمل جو ہے وہ موقع پرووائڈ کرنا کہ وہ اپنی بات کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکے۔ آپ کے اندر کمیونیکیشن گیپ ہی بہت ہے، میاں بیوی کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے بات ہی شیئر نہیں کرتے، تو شک تو ہوگا۔ شک وہاں ہوتا ہے جہاں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک تو میں خواتین کو یہ لازمی کہوں گی کہ عورت کا جب دل دکھتا ہے نا تو وہ اللہ کے بڑے نزدیک ہو جاتی ہے۔ اس کے دل کی جو آہ ہے نا وہ صرف اللہ کی ذات سن سکتی ہے، وہ بندہ نہیں سن سکتا جو آپ کا دل دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ میں صرف عورتوں کے لیے کہہ رہی ہوں، مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن عورتوں کے لیے زیادہ اس لیے کہ عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں۔ تو آپ صرف غور یہ کریں کہ اب میں اللہ کو سناتی ہوں حال اپنا، اب میں اللہ کو سناتی ہوں حال اپنا، میں اب زمیں زادوں پر بھروسہ نہیں کرتی۔ یہ زمیں زادوں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں۔ کس کو حال سنا رہی ہیں؟ اس کو جس پہ آپ شک کر رہی ہیں، اس کو بتا رہی ہیں کہ آپ کی سچویشن میں وہ آپ کی سچویشن کو کیسے سمجھے گا؟ وہ تو آپ سے لڑے گا،
آپ نے اس کے کردار پر جو ہے وہ انگلی اٹھا دی ہے، وہ تو برداشت نہیں کرے گا، چاہے آپ کا شوہر ہے یا چاہے کوئی بھی مرد ہے۔ مرد کو جیتنے کے طریقے ہوتے ہیں، مرد کے ساتھ جینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اور مرد عورت کو جیتنے کا طریقہ سیکھے، مرد عورت کی ایموشنز کی قدر کرنا سیکھے۔ مرد صرف ایک کام کر لے، عورت شک کرنا چھوڑ دے گی۔ مرد پراپر اپنے گھر کو جو ہے وہ آن کرنا شروع کرے، اپنی بیوی کو محبت دینا شروع کرے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کرے، وہ شک کرنا بند کر دے گی۔ لیکن اگر بیوی تب بھی شک کرنا بند نہیں کرتی، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، ہر طرح سے آپ نے جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس پہ بھروسہ بھی کیا، اس کو سمجھایا بھی، اپنے آپ کو کلیئر بھی کیا، لیکن بیوی بار بار شک کرتی ہے، تو پھر یہ کسی ذہنی امراض کی طرف اشارہ ہے، پھر یہ کوئی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو چیک اپ کروائیں۔ سائیکالوجسٹ کے پاس جانا، کلینیکل سائیکالوجسٹ کے پاس جانا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہمیں ذرا سا اسٹمک کا پرابلم ہو جائے، ذرا سا دانت میں درد ہو جائے، ذرا سی آنکھ خراب ہو جائے تو دوائی لیتے ہیں نا۔ تو ذہن میں بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے جب چینجنگز آتی ہیں، آپ کی سوچ کی تبدیلی ہوتی ہے، آپ کے رویوں کی تبدیلی ہوتی ہے، تو تب بھی دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، تب بھی تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے، تب بھی کاؤنسلنگ سیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے اچھے ساتھ اور کسی کی اچھی بات کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کا ایک اچھا جملہ، کسی کا ایک اچھا لفظ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ جس طرح لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ میرے ویلاگ سن کر بدل رہی ہیں، اور میں جب لوگوں سے ملتی ہوں وہ مجھ سے جو اس پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ محبتیں میں سمیٹتی جا رہی ہوں، اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھر بسانے کے لیے اب تگودو کر رہے ہیں۔ مجھے لوگ کہتے تھے جی خواتین آپ کی بڑی دشمن ہے، خواتین کہتی ہیں جی یہ مردوں کی بات کرتی ہے۔ میں مردوں کی بات نہیں کرتی، میں عورت کے گھر بسانے کی بات کر رہی ہوں۔ اگر میں مرد کی تعریف کر رہی ہوں تو وہ مرد بھی تو اسی عورت کا ہے نا۔